السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر بات کر رہے ہیں، تو اس میں بات کرنے سے پہلے ہمیں تمام طریقہ پچھلے کا علم ہونا چاہیے۔ تو سابقہ کو آگے جاری رکھتے ہوئے میں عرب ادیان و مذاہب کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں۔ آج عام باشندگان عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیم کے پیرو تھے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدائی درس و نصیحت کا ایک حصہ بھلا دیا، پھر بھی ان کے اندر توحید اور کچھ دین ابراہیم کے شعائر باقی رہے، تاکہ بنو خزاع کا سردار عمرو بن لہی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشو و نما بڑی نیکوکاری، صدقہ و خیرات اور دینی امور سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا، اسے اکابر علماء اور افاضل اولیاء میں سے سمجھ کر اس کی پیروی کی۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا، دیکھا تو وہاں بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ اس نے سمجھا کہ یہ بہتر اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین اور آسمانی کتابوں کی نزولگاہ تھی۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھ حبل بت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے اس کی بات پر لبیک کہا۔ اس کے بعد بہت جلد باشندگان حجاز بھی اہل مکہ کے نقش قدم پر چل پڑے، کیونکہ وہ بیت اللہ کے والی اور حرم کے باشندے تھے۔ اسی طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے منات ہے۔ یہ بحر احمر کے ساتھ ساحل پر قدیر کے قریب مسلل میں نصب تھا۔ اس کے بعد طائف میں لات نامی بت موجود تھا، پھر وادی نخلا میں عزا کی تنصیب عمل میں آئی۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں کثرت سے بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمرو بن لوہی کے تابع تھا، اس نے اس کو بتایا، یعنی کہ جن نے لوہی کو بتایا کہ قوم نوح کے بت، یعنی جو بت وہاں تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جدہ میں مدفون ہے۔ اس اطلاع پر عمرو بن لہی جدہ گیا اور ان بتوں کو کھود نکالا، پھر انہیں تہامہ لایا، اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کر دیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے۔ اس طرح ہر قبیلے میں، پھر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا۔ پھر مشرکین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کروایا اپنے محبوب پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، تو مکہ کے اندر 360 بت تھے، جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا۔ پھر ہر ایک کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور وہ گرتا جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان سارے بتوں کو مسجد حرم سے باہر نکال کر لے جاؤ اور جلا دو۔ غرض شرک اور بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن گئی تھی، جنہیں غرورہ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے۔ پھر اہل جاہلیت کے جہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے اور مراسم بھی رائج تھے، جو زیادہ تر عمرو بن لہی کی اختراع تھی۔ اہل جاہلیت سمجھتے تھے عمرو بن لہی کی اختراعات دین ابراہیم علیہ السلام میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے۔ ذیل میں ہم جاہلیت کے اندر رائج بت پرستی کے چند اہم واقعے میں بات کرتا ہوں۔ دور جاہلیت کے مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے اور حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے ان سے فریاد اور التجائیں کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں گے۔ بتوں کا حج و طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عجز و نیاز سے پیش کرتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے اور کبھی کسی بھی جگہ ذبح کر لیتے تھے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ذبح کی ان دونوں صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رد فرمایا اور ارشاد فرمایا ہے، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، یعنی وہ جانور بھی حرام ہے جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہوں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اسی طرح بتوں سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنے ثوابدید کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چوپائے کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا بہت دلچسپ رواج یہ تھا، وہ اللہ کے لیے اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے، اور پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں وہ اللہ کی طرف منتقل نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ
وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. یعنی اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کی ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور کہا یہ اللہ کے لیے ہے ان کے خیال میں، اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے. تو جو ان کے شرکاء کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکاء تک پہنچ جاتا ہے. کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں. اسی طرح بتوں کے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرقین کھیتی اور چوپائے کے اندر مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرَثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ. ان مشرکین نے کہا کہ یہ جو چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں. ان کے خیال میں، اور یہ وہ چوپائے ہیں جن کی پیٹھ حرام کی گئی ہے، نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے، نہ سامان لادا جا سکتا ہے. اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر افطرا کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے. انہی جانوروں کی اس میں بیان کرتا چلتا ہوں. انہی جانوروں میں بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حامی تھے. ابن حساک رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں کہ بحیرہ صائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے، اور صائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے 10 بار پہ در پہ مادہ بچے پیدا ہوں، درمیان میں کوئی نر پیدا نہ ہو. ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا. اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال بھی نہیں کاٹے جاتے تھے، اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا تھا. اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچہ جنتی اس کا کان چیر دیا جاتا، اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا. اس پر سواری نہ کی جاتی، اس کا بال نہ کاٹا جاتا، اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا تھا. یہی بحیرہ ہے اور اس کی ماں صائبہ ہے. وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو 5 دفعہ پہ در پہ 2 مادہ بچے جنتی، یعنی 5 بار میں 10 ماہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر پیدا نہ ہوتا. اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی. اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں. البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد عورت سبھی کھا سکتے تھے. اسی طرح حامی اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے پہ در پہ 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا. ایسے اونٹ کی پیٹھ محفوظ کر دی جاتی تھی، نہ اس پر سواری کی جاتی تھی، نہ اس کے بال کاٹے جاتے تھے، بلکہ اس اونٹوں کے ریوڑ میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اس کے سوا اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا تھا. دور جاہلیت کی بت کے ان طریقوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں فرمایا وَجَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا صَائِبَةٍ وَلَا وَسِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اللہ نے نہ کوئی بحیرہ، نہ کوئی صائبہ، نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حامی بنایا ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر فرمایا وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذَكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةٌ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ. ان مشرکین نے کہا ان چوپایوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، البتہ اگر اور مردہ ہو تو اس میں مرد عورت سب شریک ہیں. چوپایوں کی مذکورہ اقسام یعنی بحیرہ، صائبہ وغیرہ کچھ دوسرے مطالب بھی بیان کیے گئے ہیں جو ابن اسحاق کی مذکورہ تفسیر سے قدرے مختلف ہے. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے یہ جانور ان کی طاغوتوں کے لیے تھے، اور صحیح بخاری میں مرفوعاً مروی ہے عمرو بن لوہی پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے. عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کریں گے. چنانچہ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ مشرکین کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا، ہم ان کی عبادت میں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اسی طرح فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نفع نہ پہنچا سکیں نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. مشرکین عرب ازلام یعنی فال کے تیر بھی استعمال کرتے تھے. ازلام ظلم کی جمع ہے اور ظلم اس تیر کو کہتے ہیں جس پر پر نہ لگے ہوں. فال گیری کے لیے استعمال ہونے والے یہ تیر 3 قسم کے ہوتے تھے. ایک وہ جن پر صرف ہاں یا نہیں لکھا ہوتا تھا. اس قسم کے تیر سفر اور نکاح وغیرہ کے کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے. اگر فال میں ہاں نکلتا تو مطلوبہ کام کر ڈالتے، اگر نہیں نکلتا تو سال بھر کے لیے ملتوی کر دیتے اور انداسار پھر فار نکالتے تھے. فال گیری کے تیروں کی دوسری قسم وہ تھی جن پر پانی اور دیت وغیرہ درج ہوتے تھے، اور تیسری قسم وہ تھی جس پر یہ درج ہوتا تھا کہ تم میں سے ہے، یہ تمہارے علاوہ سے ہے یا ملحق ہے.
ان تیروں کا مصرف یہ تھا کہ جب کسی کے نسب میں شبہ ہوتا تو اسے 100 اونٹوں کے سمیت حبل کے پاس لے جاتے، اونٹوں کو تیر والے منحت کے حوالے کرتے اور تمام تیروں کو ایک ساتھ ملا کر گھماتا، جھنجھوڑتا، پھر ایک تیر نکالتا۔ اب اگر یہ نکالتا کہ تم میں سے ہے تو ان کے قبیلے کا ایک معزز فرد قرار پاتا، اور اگر یہ برآمد ہوتا کہ تمہارے غیر سے ہے تو حلیف قرار پاتا، اور اگر یہ نکالتا کہ ملحق ہے تو ان کے اندر اپنی حیثیت برقرار رکھتا، نہ قبیلے کا فرد ہوتا نہ ہی حریف ہوتا۔ اسی سے ملتے جلتے ایک رواج مشرقین میں جوا کھیلنے اور جوئے کے تیر استعمال کرنے کا تھا۔ اسی تیر کے نشاندہی پر وہ جوئے کا اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹتے تھے۔ اس کا طریقہ کچھ یوں تھا کہ جوا کھیلنے والے ایک اونٹ ذبح کر کے اسے 10 یا 28 حصوں پر تقسیم کرتے، پھر تیروں سے قرآن اندازی نکالتے۔ کسی تیر پر جیت کا نشان بنا ہوتا اور کوئی تیر بے نشان ہوتا۔ جس کے نام پر جیت کے نشان والا تیر نکلتا وہ تو کامیاب مانا جاتا اور اپنا حصہ لیتا، اور جس کے نام پر بے نشان تیر نکلتا اسے قیمت دینی پڑتی تھی۔ مشرقین عرب کہنوں، عرافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ کہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیش گوئی کرے اور راز ہائے سربستہ سے واقفیت کا دعوے دار ہو۔ بعض کہنوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ایک جن ان کے تابع ہے جو انہیں خبریں پہنچاتا رہتا ہے، اور بعض کہن کہتے تھے کہ انہیں ایسا فہم عطا کیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ غیب کا علم تک بتا سکتے ہیں۔ بعض اس بات کے مدعی تھے کہ جو آدمی ان سے کوئی بات پوچھنے آتا ہے، اس کے قول و فعل سے یا اس کی حل سے کچھ مقدمات اور اسباب کے ذریعے وہ جائے واردات کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ اس قسم کے آدمی کو عراف کہا جاتا تھا، مثلا وہ شخص جو چوری کے مال، چوری کی جگہ اور گم شدہ جانوروں کا پتہ ٹھکانہ بتاتا۔ نجومی اسے کہتے ہیں جو تاروں پر غور کر کے ان کی رفتار و اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا ہے کہ دنیا میں اندر کیا واقعات ہونے والے ہیں۔ ان نجومیوں کی خبروں کو ماننا در حقیقت تاروں پر ایمان لانا ہے، اور تاروں پر ایمان لانے کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ مشرقین عرب نچھتروں پر ایمان رکھتے تھے اور کہتے تھے ہم فلاں اور فلاں نچھتر سے بارش ہوئی۔ مشرقین میں بدشگونی کا بھی رواج تھا، اسے عربی میں تیرا کہتے تھے۔ اس کی صورت یہ تھی کہ مشرقین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے، پھر اگر وہ داہنے جانب بھاگتا تو اسے اچھائی اور کامیابی کی علامت سمجھ کر اپنے کام کر گزرتے، اگر بائیں جانب بھاگتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھ کر اپنا کام سے باز رہتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ دیتا تو اسے بھی منحوس سمجھتے تھے۔ اسی سے ملتی جلتی حرکت یہ بھی تھی کہ مشرقین خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی لٹکاتے تھے اور بعض دنوں، مہینوں، جانوروں، گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ بیماریوں کی چھوت کے قائل تھے اور روح کے الو بن جانے کے عقیدہ رکھتے تھے، یعنی کہ ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لے لیا جائے اس کو سکون نہیں ملتا، اور اس کی روح الو بن کر بیابانوں میں گردش کرتی رہتی ہے اور پیاس پیاس یا مجھے پلاؤ کی صدا لگاتی رہتی ہے۔ جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے تو اسے راحت اور سکون مل جاتا ہے۔